مدینہ طیبہ کا مقام و مرتبہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا، اپنے تخت پر سوار تھے، روئے زمین کی سیر کر رہے تھے، وہ اپنے تخت پر جو ہوا میں اڑتا تھا، دنیا کا گشت کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ اس زمانہ کے انبیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، فقراء بھی تھے، اولیاء بھی تھے اور جنات بھی تھی۔ تخت پر وہ بھی کھڑی تھی۔ ایک ایسا مقام آیا، ایک ایسی جگہ آئی جس کے اوپر سے پرواز کرنا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم فرمایا کہ نیچے اتر، تو پورا کا پورا تخت زمین پر آیا، اور پھر آپ کچھ فاصلہ، کچھ میل پیدل چلے۔ آپ آگے پیچھے انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، پوری کی پوری مخلوق جو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ پیدل چلنے لگی، اور کچھ وقت آپ پیدل گزارا، کچھ میل، تو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اب تخت پہ سوار ہو جاؤ۔ جب آپ تخت پہ سوار ہوئے تو ایک خلیفہ نے، ایک بزرگ نے پوچھا کہ حضور ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، پوری دنیا آپ نے تخت پہ گھومی ہے، دنیا پوری آپ نے تخت پہ سوار ہو کر گھوما ہے، لیکن اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام یہاں نیچے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر یہاں جنگل ہے، کوئی آبادی نہیں، پہاڑ ہیں، جنگل ہی جنگل ہے، نہ کوئی کسی کا گھر ہے، نہ کوئی کسی کی مزار ہے، نہ کسی کی قبر ہے، تو آپ نے یہاں مقصد کیا تھا پیدل چلنے کا؟ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سوال کرنے والے ذرا سن، ابھی یہ جگہ جنگل ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا اسی جگہ پر ایک شہر آباد ہوگا، ایک شہر آباد ہوگا جس کا نام مدینہ طیبہ رکھا جائے گا، اور اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور آخری نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی زندگی کے سال یہاں گزاریں گے، اور میرے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ آخری ایام اور آخری سال ادھر گزاریں گے۔ اللہ کے نبی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں آپ کا وصال مبارک ہوگا، اور اس زمین پہ ہوگا وصال پاک، پھر آپ کو، آپ کے جسد اقدس کو اس زمین کے اندر رکھا جائے گا، آپ کا مقبرہ، آپ کا روضہ انور تعمیر کیا جائے گا، لوگ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، اس کا نام مدینہ منورہ رکھا جائے گا۔ تو اس لیے میں اپنے محبوب مصطفیٰ ہمارے نبی حضرت سلیمان فرماتے ہیں صرف اس وقت کی امت کے نبی نہیں ہوں گے، یہ تمام انبیاء کرام کے نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، اس لیے 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جنگل کے ٹکڑے کا ادب کر کے دکھایا اور بتا دیا دنیا والوں یہاں آخر الزمان نبی آنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جگہ کا ادب ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہو کر، حضرت سلیمان بادشاہ ہو کر اپنے محبوب، اپنے حبیب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے دکھایا۔ اس زمین کے ٹکڑے کا پتہ چلا، بظاہر تو جنگل تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری امت کو پیغام دے دیا کہ سب سے پہلے ادب ہے، بعد میں نمازیں، بعد میں روزے، بعد میں حج و زکاتیں، بعد میں دین کے امور۔ جس کے سینے میں نبی کا ادب نہیں ہے،